بندوں اور بندوں کے درمیان میں ایک کو دوسرے کو تکلیف دینا، زحمت دینا، اذیت دینا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی رعایت بندوں میں نہیں فرمائی، اس میں کوئی رعایت نہیں فرمائی۔ فرمایا وہ میں تو بہت بڑا بے نیاز ہوں، میں تو اپنا چھوڑ دوں گا حق، لیکن بندے بے نیاز نہیں ہیں، بندوں کا بندے حق ترک نہیں کر سکتے، تلف نہیں کر سکتے، وہاں میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ بندہ بندے کا حق ادا کرے اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اور یہ بندوں کے حق میں جتنی حدیثیں اسلام میں آئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کریم کی آیات، یہ سب جو عام ہیں وہ عام ہیں، جو خاص ہیں وہ بھی اکثر عام ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، مسلمان وہ ہے، مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے یعنی قول و فعل سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہاں بھی شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مسلم سماج سے خطاب کیا تھا، اور مکے میں، مدینے میں، حجاز میں جب آپ یہ باتیں تعلیم کر رہے تھے تو سب مسلمان سامنے تھے، اس لیے آپ نے مسلمون فرمایا، ورنہ مسلمان خاص نہیں ہے، کوئی بھی انسان وہ اس میں داخل ہے۔ مسلمان کامل وہ ہے جس سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، خواہ مسلمان ہو، خواہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو۔ من سلم الناس، ایک روایت میں یہ بھی ہے، من سلم المسلمون نہیں، من سلم الناس، انسانیت کو تکلیف مت دو، تب مسلمان بنو گے۔ کسی بھی انسان کو تکلیف دینا، اسی طرح جس حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس میں بھی دو باتیں شارحین حدیث نے وضاحت کی ہے۔ ایک تو یہ کہ پسند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس معیار کا خود کھاتے ہو وہ دوسرے کو کھلانا پڑے گا، کسی غریب کی مدد کرنا ہے تو اتنی ہی قیمتی مدد کرنی پڑے گی جتنی قیمتی اپنے لیے پسند کرتے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تم اپنے لیے اللہ کا دیا جیسا چاہے استعمال کرو، اور دوسرے کو ان کی حیثیت کے مطابق جو تم دینا چاہو دو، لیکن پسند کرنے کا، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرنے کا مطلب یہ ہے تم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ سامنے والا میری بے عزتی کرے، تو تم بھی دوسرے کے لیے یہ پسند نہیں کرو کہ وہ تم اس کی بے عزتی کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ کہیں جاؤ تو وہ لوگ تمہارے لیے اکرام کریں، تو تمہارے پاس بھی کوئی آئے تو تم اس کی اکرام کرو۔ تم نہیں چاہتے ہو کہ بس میں کسی سواری میں سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہو تو کوئی دوسرا گھس کر کے تمہاری جگہ تنگ کر دے، تو تم بھی جب کوئی اور بیٹھا ہوا ہو تو گھس کے اس کی جگہ تنگ مت کرو۔ تم نہیں چاہتے کہ تم راستے پر جا رہے ہو تو کوئی اچانک تمہارے راستے پر آ کر تمہیں گھبرا دے، پریشان کر دے۔ گاڑی چلاتے ہیں جیسے سڑک کے اوپر، تو بعض دفعہ اوورٹیک کرنے والا سامنے والے کی تکلیف کو محسوس کیے بغیر کرتا ہے اور اپنی غرض نکال لینا چاہتا ہے، اس سے ادھر سے آنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، تب تم کہتے ہو کہ بھئی مجھے ایسی تکلیف شخص نے دی، ایسی نہیں دینی چاہیے، تو تم دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ مت کرو۔ ہر جگہ بس یہ ہے، جس ضرر سے تم اپنے کو بچانا چاہتے ہو اس ضرر سے دوسرے کو بچاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جو معیار زندگی تم اپنے لیے پسند کرتے ہو سب کے لیے، وہ دعا تو یہی کرو اللہ سب کو دے، لیکن سب کے پاس تو ہے نہیں، اور اللہ ہی نے بندوں کے روزی روٹی میں فرق رکھا ہے، اللہ ہی نے لوگوں کے مالی معیارات میں فرق رکھا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ نے جس کے لیے چاہا روزی بڑھائی، جس کے لیے چاہے گھٹائی۔ اور ایک جگہ وجہ بھی بتا دی، حکمت بھی بتا دی
حکمت یہ ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ سارے بندوں کو مالدار بنا دیتا تو روئے زمین پر بغاوت ہو جاتی اور امن و امان قائم نہ رہتا۔ اس لیے اللہ نے یہ مصلحت کی ہے، اور جو راضی برضا رہے اس کو دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں بہت کچھ عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ مقصد، ایک مطلب یہ ہوا حدیث کا، اور دوسرا یہ ہے اخیہ سے مراد صرف مسلمان نہیں ہے، ایسا سلوک آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ بھی کرنا ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اخیہ سے مراد انسانی برادری، کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، چاہے کسی دین مذہب کے ہوں، سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اپنے مٹی ہونے کے احساس کے ساتھ رہو، کسی پر تعلی مت کرو، فخر مت کرو، سب کے ساتھ مل جل کر رہو، امن و امان کے ساتھ رہو۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو عام ہیں، پوری انسانیت کے واسطے ہیں، کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو فطرت کے مطابق ہے، اور فطرت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ مخلوق آپس میں ایک دوسرے کو اپنی ضرر سے محفوظ رکھے، اپنی شرارت سے محفوظ رکھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ قسم کھا کے، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ پوچھا کون؟ کہا جس کا پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں۔ 3 مرتبہ قسم کھائی نبی نے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ نبی قسم کھا کر کسی کے ایمان کی نفی کریں، اور صحابہ پوچھیں من یا رسول اللہ، تو فرمانے الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اور یہ جار مسلم ہو کہ غیر مسلم، رشتہ دار ہو کہ بے رشتہ دار، پڑوس میں ہے، اور آپ کی موٹر سائیکل آپ ایسے کھڑا کرتے ہیں کہ اس کو گھر میں جانے میں تکلیف ہوتی ہے، تو نبی کہہ رہے ہیں 3 قسمیں کھا کے تم مومن نہیں۔ آپ اپنی گاڑی ایسے رکھتے ہیں کہ دوسروں کو گاڑی گزارنے کے لیے تکلیف ہوتی ہو، تو نبی کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ کہاں ہم ایمان سیکھ رہے کہ مسجد میں سجدے کرتے رہنے کا نام ایمان ہے؟ بے شک وہ بھی ایمان ہے، لیکن کیا اتنا ہی ایمان ہے؟ بخاری شریف میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے، مسلم شریف میں ان الفاظ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و 70 شعبۃ، ایمان کے 70 کے اوپر حصے ہیں، وہ سب ملاؤ تو ایمان کامل بنتا ہے۔ اور اعلیٰ لا الہ الا اللہ، شروع ہوتا ہے ایمان کلمے کے اقرار سے، اور ختم ہوتا ہے ایمان کا کمال اور ایمان کا تکملہ اماطۃ الاذی عن الطریق، رستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاتے رہنا، اور خود کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے دوسرے راہگیر کو تکلیف پہنچے۔ اس کو ایمان کہا نبی نے۔ اور ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کیسے ہم چل رہے ہیں، کیسے ہم گاڑیاں چلا رہے ہیں، کیسے ہم راستوں میں پارک کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کام کیسے کر رہے ہیں۔ اور جیسے ابھی آنے والے دنوں میں قربانیوں کا ایک عظیم عمل ہمارے سامنے آنے والا ہے، ان قربانیوں کے دنوں میں کیا ہم نے اپنے پڑوسیوں کی تکلیف کا کوئی خیال کیا ہے؟ ماضی میں جھانک کے دیکھ لیجیے، کیا ہم راستوں پر لوگوں کی اذیت کا کوئی خیال کرتے ہیں؟ ارے بھائی آپ کی عبادت ہے، آپ ایسے طریقے سے کرو کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور اللہ کے بندوں کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں غور کرنا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو اشارتاً بتایا، اور اللہ نے توفیق دی تو وضاحتاً آئندہ بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد